یہ جو اب نیا اسکیم ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اینڈرائڈ فونز کے ذریعے جو ہے جو بھی آن لائن بینکاری کرتا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, اس کے فونز پر اٹیک کیے گئے ہیں, آن لائن بینکنگ سسٹم پر اٹیک کیا گیا ہے, تو کیا یہ اینڈرائڈ سسٹم زیادہ ولنریبل ہے جس کی وجہ سے اٹ واز ایزی ٹو اسکیم یا ایزی ٹو اٹیک آن؟ اینڈرائڈ کی ہم بات کریں, پوری دنیا میں تقریباً 70 to 80% اس کے یوزرز ہیں اینڈرائڈ کے, تو وہاں پر بھی اس کی پرسنٹیج زیادہ اس لیے ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پر ہیکس زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پر کوڈ کی ولنریبلٹی بھی ہو اور سائبر اٹیکس بھی زیادہ اس لیے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یوزرز کا جو ایک فلکس ہے وہ بھی وہاں پر زیادہ ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس ہیں جس کو ہم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینڈرائڈ کے اوپر یہ جو اضافہ ہوا ہے اٹیکس کا, وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے. لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو کہ ہمارے ہیومن بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ سے ہٹ کر ہے, وہ یہ کہ ہم کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, ہم کتنا ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کتنے محتاط ہوتے ہیں اپنے پاسورڈز کے بارے میں, اپنے 2 فیکٹر آتھینٹیکیٹرز کے بارے میں, کون سی جگہ سے ہم ایپلیکیشنز جو فن ٹیکس کی ایپلیکیشنز ہیں جیسے فائنینشیل ٹیکنالوجی جسے ہم کہتے ہیں, جیسے بینکنگ ایپس ہیں یا پھر اور کریڈٹ فائنینسنگ کی ایپلیکیشنز ہیں جہاں پر پیسے کی لین دین ہوتی ہے, ان کو ہم ان کے کہاں سے ان کی ایپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, جس سورس سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, کیا وہ ٹرسٹیبل ہے یا نہیں ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایکو سسٹم اینڈرائڈ کا بہت اوپن ہے, تو دیٹ مینس کہ وہاں پر جو لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی بعض اوقات سب اسٹینڈرڈ کرتے ہیں, جان کے وہ کوڈ کو بہت ویک چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کل کو جو یوزر اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا تو پھر اسی ویکنس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا ڈیٹا چوری کر لیا جائے. اچھا سر, اینڈرائڈ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے میلویئر انسٹالیشن فائلز اور مختلف ہیک اٹیکس جس طرح کے ہوتے ہیں, اس میں کوئی فشنگ, کوئی اور بڑی مختلف طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں, ان کی جو فائلز ہیں ان کی انسٹالیشن کی تعداد, ریکویسٹس وغیرہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک عام کنزیومر کے لیے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا, یہ کس طرح سے سسٹم کو اور ہماری سیفٹی کو, ہماری فائنینشیل سیفٹی کو یہ چیز افیکٹ کرتی ہے؟ جو ایکو سسٹم ہے وہ بہت اوپن ہے اینڈرائڈ کا, تو وہاں پر جب ہم کوئی ایپلیکیشن بنا کے ڈیولپ کر کے ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یوزر اس کو استعمال کرتے ہیں, تو لیٹس سے کہ اس کے اندر میں نے کوڈ کے اندر کوئی بیک ڈور چینل کریٹ کیا ہوا تھا, اور اس بیک ڈور کا مطلب یہ تھا کہ کل کو میں آ کر اسی بیک ڈور کو یوز کرتے ہوئے وہاں سے یوزرز کا ڈیٹا نکالوں گا. تو ہم کرتے کیا ہیں لوگ وہاں پر, اس طرح کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں نا, جب لوگ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے اپنا مالویئر ان لوپ ہولز کے ذریعے انٹر کر دیتے ہیں تاکہ انٹرسیپشن ہو سکے. تو آپ جب کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کے میلویئرز آپ کے سسٹم کے اندر ایزیلی آ کے ریزائڈ کر جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا جو فون ہے اس کا اپنا جو اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو بھی ہم تواتر کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں. اچھا, ایگزسٹنگ جو فونز ہیں اینڈرائڈ کے ان کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, لیکن اگر کوئی نیا اینڈرائڈ فون ہوتا ہے کیا وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے اس سے, اور اگر ہاں تو بچنا کیسے ہے؟ دیکھیں, نیا فون اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں. اگر نیا فون ہم ایپل کا یوز کر رہے ہیں یا پھر ہم اچھا اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں جیسے سیمسنگ وغیرہ ہو گیا, تو ان کے سافٹ ویئرز تو بڑے اسٹیبل ہیں اور بڑے ریلائبل ہیں. لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے موبائل فون لیا جس کی مینوفیکچرنگ تقریباً 7 مہینے پہلے ہوئی تھی, لیکن مارکیٹ میں وہ بکا ہی 7 مہینے بعد, اور آپ نے اس کو پہلی دفعہ خریدا اور آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیا, تو اس کا سافٹ ویئر پہلے سے ہی پرانا ہے, تو اس کو فوراً انسٹال آن کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کے اپڈیٹس, جو آپریٹنگ سسٹم کے اپڈیٹس ہیں وہ آپ چلائیں, تاکہ آپ کے جو انسٹالڈ ورژن ہے آپریٹنگ سسٹم کا وہ اپڈیٹ ہو کر سنک کر جائے, جو کہ گلوبل انوائرمنٹ کے اندر اس وقت چل رہا ہے, تاکہ جو سیکیورٹی کی پیچز ہیں وہ انسٹال ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا. ہارون بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.